سب کو اچھا لگتا ہے مگر کھانوں میں لذت لانا بھی ضروری ہے۔ دھنک کے مسالہ جات جو لائیں کھانوں میں لذت اور معیار، کھانے والا بس کھاتا ہی جائے۔ دھنک، معیار اور لذت ایک ساتھ ہر اچھے اسٹور پر دستیاب ہے۔ ایڈریس ریلوے روڈ، غلہ منڈی، پسرور۔ کال 0300644140۔ دھنک، معیار اور لذت ایک مہمان 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 ہے رمضان، مہمان 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 ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مہمان ہے رمضان میں آپ کا میزبان محمد شہباز مصطفیٰ نوری K4 نیوز چینل کے پینل سے ملک کے پاکستان بھر میں جو بھی ناظرین ہمیں اس وقت سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تمام ناظرین کو اس پروگرام کے پینل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام کی سماعتوں کی نظر ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویحوں کو، خیرات کو، فطرات کو، صدقات کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور سرفراز ہو۔ تو ہمارے اس آج کی نشست میں جو مہمان خصوصی جلوگر ہیں، نصیب فرما ہیں، میں ان سے تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے درمیان وہ جلوہ افروز ہیں زرین عاصم خان صاحبہ، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری ہماری ثنا خان رسول تشریف فرما ہیں عشرہ وارسی، میں ان سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو اب بلا تاخیر ہم اپنی نشریات کو آگے لیتے ہوئے میں ملتمس ہوں عشرہ وارسی سے کہ وہ پروگرام کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ سے
کیجیے اور گلہائے عقیدت کے پھول نشاور فرما کر ہمارے سامعین کے قلوب و اذان کو روشن و منور فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولا میرے مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، بات مولا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، رب مجھ کو بلائے گا، اللہ اللہ افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، رب مجھ کو بلائے گا، اللہ اللہ یہ تھی عرشا وارسی جو اپنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہی تھی۔ کیا خوب کلام جو ہے وہ پیش فرمایا کہ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تو کچھ اشعار میں نے خود سے جو ہے اپنے ذہن میں ڈیزائن کیے اور میں نے کچھ اس طرح لکھا کہ رب مجھ کو بلائے گا، طیبہ کو میں جاؤں گا، رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، طیبہ کو میں جاؤں گا، ارے گلیوں میں میرے آقا نعتوں کو سناؤں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام کا جو ہے نذرانہ پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا جو ہے وہ درجہ عطا فرمائے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ شاعر کہہ رہا ہے خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا لفظ جسے جب ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن کو سکون میسر آتا ہے، ٹھنڈک میسر ہوتی ہے، اور وہ لفظ ہے اللہ کا۔ جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا لفظ ہم لیتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں، آفتاب و مہتاب کی طرح روشن و منور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود میرا رب اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ بصدق کے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے بندگان خدا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دیوانے مستانوں، اگر کاروبار کرنا ہے
تجارت کرنی ہے تو میرے ساتھ کرو. بھائی وہ سوال یہ ہوتا ہے ناظرین کہ کیسا کاروبار, کیسی تجارت؟ اللہ کس طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ بزبان مصطفیٰ علیہ طیت وسنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کون سی تجارت کرنی ہے, کون سا کاروبار کرنا ہے, جسے میرا رب اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے کاروبار کرو. کاروبار کیا ہے؟ وہ یہ کاروبار ہے کہ تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. سمپل از دیٹ. کرنا کیا ہے؟ چھوٹا سا فارمولہ, تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا ذکر کر, میں تیری فکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو رب کا ذکر کیا کر, رب تیری فکر کرے گا. جو بھی آپ کو پریشانی ہے, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, آپ طرح طرح کے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی عاجزی کا نذرانہ پیش کرنا ہے, مناجات پیش کرنی ہے. باادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے کہ یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, اعلیٰ کل شیء قدیر کا مالک و خالق ہے. اگر تو چاہے تو ہو جائے, تو کن فیکون کا مالک ہے. مولا اگر تو چاہے تو ہو جائے. کیوں کہ تیرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں. ناظرین تیرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی ہے؟ مولا کے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی ہے؟ یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں کسی. ارے آپ تو اتنی عاجزی و انکساری سے اور حضور علیہ طیت وسنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش فرما کر کہیں کہ مولا تیرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں. مولا اگر تو غفور رحیم ہے, تو مالک و مولا ہے, تو اللہ ہے, تو جل جلالہ و عم نوالہ ہے, تو ذوالجلال ہے, تو پالنہار ہے. اگر تو کہہ دے تو کیوں نہ ہو, تو کہہ دے تو کیوں نہ ہو, تو اشارہ فرمائے تو کیوں نہ ہو. تو ہمیں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ مناجات پیش کرنی چاہیے, اور دل جوئی کے ساتھ رب سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات کو پایہ تکمیل کی جانب رواں دواں فرمائیں. تو ناظرین کرام بلا تاخیر اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ثنا خان رسول سے میں ملتمس ہوں زین عاصم خان صاحبہ سے کہ وہ گلہائے عقیدت کے پھول نشان فرمائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار دا, میں بے قرار دا, میرا قرار آپ سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری ہستی تو کیا ہے, میرے غریب نواز. میری ہستی تو کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار دا, میں بے قرار دا, میرا قرار آپ سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے. کہاں مرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں مرض مدینہ, کہاں میری
یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار دا، میں بے قرار دا، میرا قرار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار دا، میں بے قرار دا، میرا قرار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، محبتوں کا سجائے سے کون دیتا ہے، محبتوں کا سجائے سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار دا، میں بے قرار دا، میرا قرار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فی الدارین خیر، کیا خوبصورت کلام جو ہے وہ ماشاء اللہ پیش فرمایا حضور کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ ان کی علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ ناظرین، اس کلام کا جو آخری اشعار جو شاعر نے لکھا، کیا خوب ماشاء اللہ لکھا ہے، اور محبت کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے، بھلا کوئی ایسے محبتوں کا صلہ دیتا ہے کہ اپنے برابر میں اپنے یار کو جو ہے وہ پناہ دے؟ ارے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، کیا کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ بڑا خوبصورت کلام جو ہے پیش فرمایا۔ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت، تب تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔
میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت تب تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. میں ایسے تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ بات. کیوں؟ یہ تو میرا رب خود فرما رہا ہے کہ ذکر کیا کرو, فکر کیا کرو. کیوں کہ سکون اور اطمینان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون میسر آ جائے, مجھے راحت مل جائے, مجھے جو ہے وہ سکون آ جائے, میری ٹینشنیں دور ہو جائیں, فکر و فاقہ دور ہو جائے, یہ جو معاملات کے اندر طرح طرح کے گرا ہوا ہوں اور نفسا نفسی کا میرے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤں, تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کیا, اگر مستقل ہی باہر آنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے ہیں. بس کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے, دامن کو پھیلانا ہے, ذکر و اذکار کو پیش کرنا ہے, کیونکہ دروازے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے کھول رکھے ہیں نا. بس بندے کو ادب کے ساتھ, الفت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مدحت کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہے. دیوانوں, اس راستے پر چلنا مقصود ہے, اس راستے پر چلنا مقصود ہے. جو اس راستے پر چلے گا, اس نیکی کے راستے پر چلے گا, وہ پایا تکمیل کی جانب رواں دواں ہو جائے گا اور وہی جنت کو پا لے گا. بھائی جنت بھی آپ کو مفت میں نہیں ملے گی کہ کوئی یہ سمجھے کہ مفت میں جناب جنت مل جائے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. رحمت بڑی وسیع ہے, کیونکہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی آئے تو خالی جائے. ایسی بات نہیں ہے میاں. جب تک امتحان میں آپ جو ہے وہ پرچے نہیں دیں گے, امتحان کی شیٹ کو فل نہیں کریں گے, تب تک ججز جو ہے وہ رزلٹ آپ کو آؤٹ نہیں کریں گے. تو اس کا کم آؤٹ تب آتا ہے جب آپ جو ہے وہ پیپر دیتے ہیں, آپ اس شیٹس کو فل آؤٹ کرتے ہیں, تب اس کا جو ہے آپ کو دین رزلٹ جو ہے فارورڈ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے اور نماز کو چھوڑ دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے. جنت کو ملنے یا جنت کے راستے کو آسان جو ہے بنایا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص, کوئی بندگان خدا, حضور کا چاہنے والا, دیوانہ مستانہ, حضور کا شہدائی, اگر حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, صحابہ کرام کے راستے پر چلے. کیونکہ ناظرین, میرے آقا علیہ تیت والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, پتہ ہے ہمارے آقا اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے صحابہ کو تھام لے, کیونکہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. اگر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ نے زندگی کا مطالعہ کیا اور ان کے اقوال کو, ان کی جو ہے خصوصیات کو اور ان کے جو ہے بیانات کو اور ان کے اگر کردار کو اگر آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, اپنے اوپر اپلائی کریں, تو آپ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں, جتنے بھی ایشوز ہیں, جتنے بھی آپ جو ہے معاشیات کے اندر گرے ہوئے ہیں, جو گھریلو پریشانی کے اندر گرے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے معاملات کے اندر جو ہے آپ شکار ہیں, پریشانیوں کے شکار ہیں, تو اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے. اس نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نے حضور کی انسٹرکشنز کو فالو اپ کرنا ہے. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ہے انسٹرکشنز کو فالو اپ کرنا ہے. کامیاب وہی شخص ہے, یاد رکھیے گا, کامیاب کون ہے؟ جو ادب و احترام کے ساتھ فالو اپ کرتا ہے. دیکھیے, ایک کلاس روم کے اندر اگر 1000 جو ہے طلباء اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کامیاب وہ ہوتا ہے جو ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد کے جو ہے حضور ان کی گفتگو کو سماعت کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ہر لفظ کو سماعت کر کر ان کی انسٹرکشنز کو فالو اپ کرتا ہے. اور فالو اپ یہی نہیں کہ آپ نے صرف ان کی باتوں کو سنا, ان کے بیان کو سنا اور سننے تک محدود رکھا, یہاں سے سنا. جیسے الامان والحفیظ آج کل 95% ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سنتے ضرور ہیں. جیسے مسجد میں اکثر اوقات جمعے کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جامع مسجد میں بھی ہم جب تب جائیں گے جمعے کی ادائیگی کے لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جناب 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے, تو کیوں نہ میں جو ہے 1:25 پہ پہنچوں, کیونکہ جماعت 1:30 بجے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ جو 25 منٹ ہیں یہ مجھے بیان نہیں سننا پڑے گا. ارے دیوانوں مستانوں, وہ جو بیان ہوتا ہے, وہ جو اصلاحی معاملات ہوتے ہیں, وہ آپ لوگ لیے تو ہوتے ہیں. آپ لوگ جائیں گے, آپ لوگوں کے اصلاحی جو ہے معاملات کو ممبر سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جو ہے. اب دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا, میں نے ایک مرتبہ کسی نے کیا, میں نے خود جو ہے یہ ڈیزائن کیا
کہ مخالفانہ نقطہ نظر اور طرح طرح کے اعتراضات کو، توجہ چاہوں گا، مخالفانہ نقطہ نظر اور طرح طرح کے اعتراضات کو عجیب و غریب مخاطب و متکلم کے طرز علوم اور اخلاق کے تصور سے قائل کیا جائے۔ اب اخلاق کے تصور سے کیسے قائل کیا جائے گا؟ جب تک آپ مسجد میں نہیں جائیں گے اور اپنے امام و مؤذن و جامع مسجد کے خطیب کو نہیں سنیں گے، سماعت نہیں کریں گے، وہ کس ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کر رہا ہے، کیا نقطے آپ کو فراہم کر رہا ہے، جب تک آپ ان نکات کو نہیں جو ہے سنیں گے، سماعت کریں گے، تب تک معاملہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں۔ جس طرح میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ کلاس روم کے اندر وہی شاگرد کامیاب ہوتا ہے جو استاد کی بات کو سن رہا ہوتا ہے، اور خالی سنتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے عمل بھی کرتا ہے، عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اس پر امپلیمنٹ بھی کر کے دکھاتا ہے، اور معاشرے کا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ چیزیں کر کے دکھا کر بتاتا ہے کہ ان تمام معاملات کو جب میں نے امپلیمنٹ کیا تو آپ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بلا تاخیر اب ہم اپنی اگلی ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی ثنا خوان رسول جو ہیں ہماری عشرہ وارثی، بہت خوبصورت آواز کی حامل نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بارگاہ رسالت معاب، سرور کونین، سرور انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی میری مراد لمیاتی نذیروں کا فی لدن، لمیاتی نذیروں کا فی لدن، مثلے تو نشد پیدا جانا، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راز کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علی الموج من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطش و صفاک عطا، اے گیسو پاک اے بر کرم، اے گیسو پاک اے بر کرم، برسن ہاری ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہاری ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لمیاتی نذیروں کا فی لدن، مثلے تو نشد پیدا جانا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ کیا خوبصورت جو ہے نعت رسول کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اچھا، میری مراد جو ہے وہ زرین عاصم خان صاحبہ سے، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو نعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا اور کب سے یہ آپ جو ہے اس سلسلے کو لے کر چلتی آ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ میرے والد صاحب جو ہے مولانا تھے، لیکن قرآن پاک کی بہت زیادہ ان کی تعلیم جاری تھی، سب جگہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر جب میں اسکول میں گئی ہوں
تو اسکول لائف سے ہی میں نعت خوانی کا شوق رکھتی ہوں. پھر آگے بڑھتے رہے اسکولس کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم عطا کیا مجھ پر کہ آج میں ماشاءاللہ سے جو کچھ بھی ہوں ماں باپ کی دعاؤں کا وسیلہ ہے. آپ کے سامنے اگر کچھ بھی میں نے پیش کیا ہے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. تو جو سب سے پہلا کلام آپ کو جو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی, جی. جس پہ آپ نے ریاضت بھی کی ہوگی, ظاہر آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی, تو سب سے پہلا کلام کون سا تھا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو, جو دل کے قریب ہو؟ ہاں بھائی یہ کلام ہے, یہ مجھے بڑا پسند ہے, میں اس کے اوپر جو ہے ریاض کروں گی, اس کو پڑھوں گی, اس کو یاد کروں گی, اور جو ہے گھر والوں کو سناؤں گی. اگر کہیں پارٹیسپیٹ میں موقع ملا تو میں وہاں پارٹیسپیٹ بھی کروں گی, اس کو جو ہے 110% دینے کی کوشش کروں. کون سا کلام ہے وہ حمد خداوندی ہے, بہت خوبصورت کلام ہے کہ تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال, تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, تیری کوئی نہیں مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معروضات کو قبول فرمائے. یہ تھی ناظرین زرین عاصم خان صاحبہ, ہم نے ان سے جو ہے اظہار خیال لیے, اور اب چلتے ہیں اپنی اگلی ثنا خان رسول کی بارگاہ میں. آپ نے جو ہے نعت رسول پڑھا, لمیاتی نظیر ہو, کافی نظر ہی. تو سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ عشرت وارثی صاحبہ, آپ نے کب اور کتنی عمر سے نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ کب سے آپ جو ہے وہ پڑھتی آ رہی ہیں, اور کون سا وہ کلام تھا جو آپ کے دل کے قریب تھا, اور آپ نے کس سے سیکھا, اور کیا کب سے یہ معاملات جو ہے آپ لے کر چل رہی ہیں؟ نہیں الحمدللہ میں نے سیکھا تو نہیں, خود سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا اعزاز عطا کیا کہ میں خود سے ہی پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ, اور سنتے بھی آ گئی ماشاءاللہ. باقی ہم پڑھتے جاتے ہیں تو خود ہی انسان آگے بڑھتا جاتا ہے, اور آگے چانس بھی ملتا رہتا ہے. جیسے کہ چینلز ہو گئے یا پھر اسکولز کمپٹیشن, کہیں بھی آپ جائیں تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا بھی اگر کلام سنا دیں یا کسی کو سکھائیں تو ماشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھے گا, اور ہم آگے لے کر چلتے رہتے ہیں تو ہم خود بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور ہمیں خود سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی کیوں نہ ہو یا لکھا ہوا کوئی کلام ہی کیوں نہ ہو, خود ہی یاد ہو جاتا ہے. مطلب کس طریقے سے پرفارم کیا, گھبراہٹ ہوئی, کس طریقے سے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی ماشاءاللہ, شروع سے ہی ایسی ہوں, اور ماشاءاللہ پوری محفلیں میں اکیلے کر لیتی تھی. میری باجی تھی کیا کہتے ہیں مدرسے کی, تو وہاں پہ بھی میں پوری محفلیں کر لیتی تھی. شروع میں تو جیسے کہ ہم لوگ ساتھ ہی پڑھتے تھے. تو آپ ماشاءاللہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے رب کی بارگاہ سے کہ آپ کوئی سی بھی محفل ہو آپ جو ہے خود لک آفٹر کر لیتی ہیں, اور آپ یہ تعلیم جو ہے آپ کے اساتذہ نے آپ کو فارورڈ کی. تو ناظرین, آپ یہ چند معروضات آپ نے جو ہے وہ سماعت کیے. دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو, اس بزم کو قبول و منظور فرمائے. آخر میں آپ سے جو ہے اجازت کا طلبگار ہوں, اور اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان شہباز المصطفیٰ نوری مہمان ہے رمضان کی نشست سے, K4 نیوز کے پینل سے اجازت چاہتا ہے. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. مہمان 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 ہے رمضان, مہمان 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 ہے رمضان.